أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. صدق اللہ العظیم. اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے. خلقنا فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا. اجل مسمى، اس کا معنی ہے مقررہ مدت. حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیے ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. اس صورت کے زمانہ نزول پر نظر دوڑائیں تو یہ ایک تاریخی واقعہ سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 29 تا 32 میں آیا ہے. ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کی متفقن علیہ روایت کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایات کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے. لہٰذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ صورت 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی میں نازل ہوئی. اگر اس صورت کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا. 3 برس سے قریش کے تمام قبائل نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطع کر رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے صحاب کے ساتھ شب ابی طالب میں محصور تھے. قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلہ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی. صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا تو پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں. پھر ان پر ایسے ایسے سخت وقت گزرے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی. بالآخر یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، جو 10 برس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئیں، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے سکون و تسلی کا باعث بنی رہی. ان پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کا سال فرمایا کرتے تھے. آخرکار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول نہ کریں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں. آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی. مکہ سے طائف تک سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا.
بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے ظلم کے ساتھ پیش ہے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر ممکن نہیں۔ جہاں تک اس صورت کے موضوع اور مباحث کی بات ہے تو یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا، دوسری طرف اس صورت کو بغور پڑھے گا، تو اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ فی الواقع یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، بلکہ اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اول سے آخر تک پوری صورت میں کہیں ان انسانی جذبات و تاثرات کا ایک ادنا شائبہ تک نہیں پایا جاتا جو ان حالات سے گزرنے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے، جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے بلکہ بڑے اسرار اور غرور استکبار کے ساتھ ان پر جمع ہوئے تھے، اور الٹا اس شخص کو ہدف ملامت بنا رہے تھے جو انہیں ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس صورت میں بالاختصار انہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے تعصب اور ہٹ درمی سے کام لے کر قرآن کی دعوت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا انجام ہی خراب کرو گے۔ ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، برحق اور ایک خاص مدت کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک با مقصد حکیمانہ نظام ہے جس میں لازماً نیک و بد، ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا ہے، اور کائنات کا موجودہ نظام دائمی اور ابدی نہیں بلکہ اس کی ایک خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتمے پر اسے لازماً درہم برہم ہو جانا ہے، اور خدا کی عدالت کے لیے بھی ایک وقت طے شدہ ہے جس کے آنے پر وہ ضرور قائم ہونی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ ان حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اس بات کی کچھ فکر نہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔